توبہ کا ایک عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بڑوں کی بھی عجیب حکمت کی باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے ایسی باتیں نکال دیتا ہے کہ بڑے سے بڑا فاسق اور فاجر اس کو سننے کے بعد اپنی زندگیوں کو بدل لیتا ہے اور ولایت کے درجے کو پہنچنے کے بعد اس کی موت آتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک سرکش نوجوان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا اور اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تھا، وہ آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو اسحاق، میں نے اپنی جان پر بہت زیادتی اور ظلم کیا ہے، یعنی بہت گنہگار آدمی ہوں۔ آپ مجھے ایسی بات پیش کریں جو میرے نفس کو ڈانٹنے والی ہو، جو میرے نفس کو سدھار دے اور میرے نفس کو برائیوں سے کھینچنے والی ہو۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ میں تمہارے سامنے 5 باتیں رکھوں گا، اگر تم ان 5 باتوں کو قبول کر لو تو تم کو کوئی بھی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کوئی لذت ہلاک نہیں کرے گی، نہیں ہوگی۔ تو جوان نے کہا کہ ابو اسحاق بتائیں کہ وہ 5 خصلتیں کیا ہیں؟ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلی یہ ہے کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کرو تو اللہ کا رزق نہ کھاؤ۔ تو جوان نے کہا کہ پھر میں کہاں سے کھاؤں، حالانکہ تو زمین میں سارا کا سارا رزق اللہ کا ہی ہے۔ تو پھر ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو، تم اللہ کا رزق ہی کھا رہے ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی ہی نافرمانی کر رہے ہو، کیا یہ بری بات نہیں ہے؟ تو جوان نے کہا کہ دوسری بات بتائیں۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کرو تو اللہ کے کسی بھی شہر میں نہ ٹھہرو، کسی دیہات میں نہ ٹھہرو، کسی زمین پر نہ ٹھہرو۔ تو جوان نے تعجب سے پوچھا کہ یہ تو پہلی شرط اور پہلی عادت اور پہلی بات سے بھی زیادہ مشکل کام ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کا ارادہ بھی کروں اور اللہ کی زمین پر نہ رہوں، حالانکہ انسان تو زمین کا محتاج ہوتا ہے، پھر میں کہاں جاؤں؟ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کتنی بری بات ہے کہ تم اللہ کا رزق کھاؤ اور اللہ کی زمین پر رہو اور اللہ کی نافرمانی کرو۔ تو پھر اس نوجوان نے کہا کہ تیسری بات بتائیں۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نصیحت کی اور فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ کرو اور اللہ کی زمین میں رہ کر اس کا رزق کھا رہے ہو تو ایسی جگہ تلاش کرو جہاں پر تم کو اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ تو جوان نے حیرت سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، تو مجھ کو کیسے نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ میں جہاں بھی جاؤں اللہ کی نظر ہر وقت مجھ پر ہے۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا یہ اچھی بات ہے کہ تم اللہ کا رزق کھاؤ اور اللہ کی زمین میں ٹھہرو اور اللہ ہی کی نافرمانی کرو اور اللہ تم کو دیکھ رہا ہو، پھر بھی اللہ کے سامنے تم گناہ کرو؟ تو جوان نے کہا کہ چوتھی بات بتائیں۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ تمہارے پاس روح قبض کرنے کے لیے آئے تو تم اس سے کہہ دو کہ کچھ اور مہلت دے دو تاکہ میں توبہ کر لوں اور اللہ کے یہاں کوئی نیک اعمال بھیج دوں۔ تو جوان نے کہا کہ ملک الموت میری بات نہیں مانیں گے، وہ تو جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کر کے ہی جائیں گے، مجھ کو مہلت دینے والے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا کہ جب تم اپنے سے موت کو ہٹانے پر قادر نہیں اور جانتے بھی نہیں کہ موت کب آئے گی تو کس چیز نے تجھ کو آمادہ کیا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے؟ جوان نے کہا کہ 5ویں بات بتائیں۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قیامت کے دن فرشتے جب تم کو جہنم میں لے جانے کے لیے گھسیٹ رہے ہوں تو تم ان کے ساتھ ہرگز نہ جانا۔ تو جوان نے کہا کہ فرشتے تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، وہ میری بات نہیں مانیں گے، مجھ کو ضرور جہنم میں لے جا کر رہیں گے۔
تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ تم کو نجات اس وقت کیسے مل سکتی ہے؟ جوان نے کہا کہ بس ہے، اب مجھے کافی ہے، میں اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اور اس جوان نے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کی اور موت تک ان کے ساتھ تھا، اور ولایت کے اوپر اس کی موت آئی۔ تو یہ نصیحت کی کچھ باتیں ہوتی ہے جو بڑوں کے دل سے نکلتی ہے۔ ہم کو یہ کام کرنا ہے کہ ان کی دل سے نکلی ہوئی آہ کو اپنے دل پہ لینا ہے، اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے، سچی پکی توبہ اللہ کے حضور پیش کرنا ہے،